السلام علیکم، میں ہوں احمد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل احمد محمود انسائٹس۔ ناظرین، شہاب نامہ ایک مشہور و معروف سوانح عمری ہے جسے قدرت اللہ شہاب صاحب نے تحریر کیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک سول سرونٹ تھے اور مختلف انتظامی عہدوں پر اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ شہاب نامہ ایک بہت ہی دلچسپ سوانح عمری ہے۔ قدرت اللہ شہاب ایک زمانے میں جنگ کے ڈپٹی کمشنر تھے۔ اس دوران ان کے ساتھ جو واقعات پیش آئے ان کا تذکرہ انہوں نے شہاب نامے میں کیا ہے۔ اسی طرح کا ایک دلچسپ تذکرہ آج آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جو ان کو مختلف لوگ ان سے ملاقات کے لیے آتے رہتے تھے، ان میں سے ایک ملاقات کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب صاحب لکھتے ہیں، ایک روز میری ایک ملاقاتن بشیرہ طوائف تھی۔ وہ بڑے ٹھسے سے دفتر میں داخل ہو کر کرسی پر بیٹھ جاتی ہے۔ اس کے رنگین لباس سے حنا کے عطر کی باسی باسی خوشبو آ رہی ہے اور اس کی آنکھیں رت جگے اور رونے کی آمیزش سے سوجی ہوئی ہیں۔ میں اس کی تراش خراش کا سرسری سا جائزہ لے کر اپنی آنکھیں نیچی کر لیتا ہوں اور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی جانب ٹکٹکی لگا کر بیٹھ جاتا ہوں۔ بشیرہ طوائف کھنگار کر گلا صاف کرتی ہے۔ سرکار، میری بات سنو۔ اس کی آواز میں ایک بلغمی سا بوجھ اور کھردرا پن ہے۔ کیا بات ہے؟ میری بات سنو سرکار، وہ دوبارہ تھکن آلود آواز سے کہتی ہے۔ سن تو رہا ہوں، کیا بات ہے؟ لیکن بشیرہ مطمئن نہیں ہوتی۔ غالباً اس کا مدعا یہ ہے کہ میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے بات کروں، لیکن میں بدستور میز پر پڑے ہوئے مستطیل شیشے کی طرف ٹکٹکی باندھے بیٹھا رہتا ہوں۔ اس پر بشیرہ طوائف ایک ہچکی لے کر رونے لگتی ہے۔ میں گھبرا کر اس کی طرف نظر اٹھاتا ہوں اور کسی انجانے خوف سے لرز اٹھتا ہوں۔ اس کی بڑی بڑی سوجی ہوئی آنکھیں کبوتر کے خون کی طرح سرخ ہیں۔ مجھے رہ رہ کر ڈر لگتا ہے کہ شاید اس کی آنکھوں سے اچانک آنسوؤں کی جگہ خون کے قطرے یا کچے گوشت کے لوتھڑے گرنے لگیں گے۔ مجھے اپنی جانب متوجہ کر کے بشیرہ طوائف دوپٹے کی آنچل سے آنسو خشک کرتی ہے اور اس کے ہونٹوں پر اس کی پیشہ ورانہ مسکراہٹ اثر نو نمودار ہو جاتی ہے۔ یہ مسکراہٹ ایک میکانکی عمل ہے۔ اس میں ہونٹوں کے پھلاؤ کے علاوہ اور کوئی جذبہ نہیں۔ سرکار، میرے گھر کل رات میونسپلٹی والوں نے چھاپہ مارا ہے۔ وہ اپنی شکایت شروع کرتی ہے۔ کوئی وجہ ہوگی۔ کوئی وجہ ہوتی تو میں کبھی شکایت نہ کرتی، وہ خود اعتمادی سے کہتی ہے۔ مجھے ناحق دکھ کیا جا رہا ہے۔ میں 12 برس اسی جگہ بیٹھی ہوں، اپنی محنت سے روٹی کماتی ہوں۔ منڈی کا داروغہ، کمیٹی کا انسپکٹر اور شہر والے لوکل سب مجھ سے خوش ہیں، لیکن پانی پت کے پناہ گیر جو اب میرے محلے میں آ کر آباد ہوئے ہیں ہر روز میرے خلاف عرضیاں دیتے رہتے ہیں کہ مجھے اس مکان سے نکال دیا جائے تاکہ ان کی بہو بیٹیوں پر خراب اثر نہ پڑے۔ اور مکان کس کا ہے؟ میں بات کاٹ کر پوچھتا ہوں۔ میرا ہے سرکار۔ لالا شنکر داس نے میری نت اتروائی پر میرے نام کروایا تھا۔ بشیرہ نے اپنی پٹاری سے لالا شنکر داس کے کاغذات نکال کر میز پر رکھ دیے۔ بحالیات کے محکمے سے بھی اجازت لی یا نہیں؟ میں نے پوچھا۔ جی ہاں، کنفرم ہے۔ اس نے محکمہ بحالیات کے کاغذات بھی میز پر دے مارے۔ سرکار، میں نے پیسہ جوڑ کر حج کے لیے رقم جمع کی ہے۔ کراچی سے حج کا کرہ بھی میرے نام آ گیا ہے۔ اب اگر میں حج پر چلی گئی تو پانی پت والے کمیٹی سے مل کر میرے مکان پر قبضہ کر لیں گے۔ حاضری کا بلاوا تو آ گیا ہے، اگر نہ گئی تو اس کا عذاب کون بھگتے گا؟ آخر میں نے بھی تو قوم کی بہت خدمت کی ہے۔ کیا خدمت کی ہے؟ میں نے کسی قدر طنزیہ لہجے میں پوچھا۔ وہ اپنے تھیلے سے آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں میں دیے گئے چندوں کی رسیدیں نکال کر میز پر ڈھیر لگا دیتی ہے۔ یہ دیکھ کر میں ایک عجیب مخمصے میں گرفتار ہو جاتا ہوں۔ یہ پیشہ ور بدنام عورت ماہی بے آب کی طرح حج پر جانے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قانون اسے اس عظیم سعادت کی نعمت سے محروم نہیں کرتا، لیکن جھنگ مگیانہ میونسپلٹی کا قانون اس کا مکان چھین سکتا ہے۔ اگر اس کا مکان چھن گیا تو حج پر جانے سے رہ جائے گی۔ اگر 10 نمازی اور متقی حج پر نہ جا سکے تو شاید جنت کی آبادی میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی، لیکن اگر یہ طوائف حج پر جا کر توبہ کرنے سے رہ گئی تو دوزخ کے شعلے کس کے لیے سرد پڑیں گے؟ میں اٹھ کر دوسرے کمرے میں جاتا ہوں اور آغا شجاعت علی صاحب ایس پی کو ٹیلی فون پر یہ صورتحال سناتا ہوں۔ آغا صاحب بڑے بااخلاق، شائستہ اور نیک خو پولیس افسر ہیں۔
وہ اپنی نرم آواز میں بڑے جذبے سے کہتی ہیں، میں اس قضیے سے واقف ہوں، آپ اسے ضرور حج پر جانے دیں، اس کا مکان کوئی نہیں چھین سکتا۔ اس کی غیر حاضری میں پولیس اس کے مکان کی حفاظت کرے گی۔ واپس آ کر میں بشیرہ سے کہتا ہوں، تم ضرور حج پر روانہ ہو جاؤ، تمہارے مکان کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، تمہاری واپسی تک پولیس اس کی حفاظت کرے گی۔ خدا سرکار کو سلامت رکھے۔ وہ خوشی سے اچھل کر کھڑی ہو جاتی ہے اور جلدی جلدی آزاد کشمیر فنڈ، قائد اعظم ریلیف فنڈ، قائد اعظم میموریل فنڈ، بیوہ گھر اور یتیم خانوں کے چندوں کی رسیدیں سمیٹ کر اپنی جھولی میں ڈال لیتی ہے۔ اندر ہی اندر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس سے کہوں کہ جب تم حرمین شریفین کی زیارت کرو تو میرے لیے بھی دعا کے 2 بول بول دینا، لیکن ڈپٹی کمشنری کا شدید احساس کمتری مجھے یہ کہنے کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بشیرہ محض ایک طوائف ہے۔ یوں بھی محمد صدیق اردلی دیر سے دفتر کے دروازے پر منڈلا رہا ہے اور میرا اس قدر وقت ضائع کرنے پر بشیرہ کو بڑی سنگدلی سے گھور رہا ہے۔ کچھ عجب نہیں کہ جب وہ میرے دفتر سے باہر نکلے تو محمد صدیق اپنی خالص گڑگانوی زبان میں اسے 2 کالیاں بھی سنا دے۔